الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے میرے رب، میں اپنے اولاد کے ایک حصے کو آپ کے قابل احترام گھر کے پاس ایسی وادی میں جو بالکل بے آب و گیا ہے، جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہے، وہاں پر بسا رہا ہوں۔ اے میرے رب، میں نے اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ نمازوں کو قائم کرے اور لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں کو تو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا کر تاکہ یہ شکریہ ادا کریں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 37 تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ ترجمے سے اور کل کے درس کی تفصیل سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم آپ کے سامنے ایک لمبی حدیث پیش کرنا چاہتے ہیں، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے، اور حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسی حدیث کی روشنی سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اسی حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ کیوں مانگی، اور بیت اللہ کی تعمیر کیسے ہوئی، زمزم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور ایمان والوں کو عطا کیا۔ ان تمام کی تفصیلات آپ کو اسی حدیث کے اندر مل جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کمر بند سب سے پہلے ہاجر علیہ السلام نے ہی باندھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ سارا ان کا سراغ نہ پا پائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اس کے اولاد کو، اس کے بیٹے کو وہاں سے نکال لائے، اور نکال کر کے بے آب و گیاہ وادی میں ایک ایسی جگہ پر جہاں پر درخت ہے، جہاں پر ابھی زمزم ہے، اسی کے نیچے بٹھا دیا۔ ہاجر علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو دودھ پلاتی، اور وہاں سے اب ابراہیم علیہ السلام نکلنا شروع کر دیے۔ نکلنے سے پہلے انہوں نے کھجور کا ایک تھیلا ہاجرہ کو دیا اور پانی کا ایک مشکیزہ دیا، جیسے تھرمس ہوتا ہے اسی طرح سے چمڑے کا ایک مشکیزہ ہوتا ہے، وہ پانی جو ہے ہاجر علیہ السلام کو دے دیا، اور وہاں سے نکل پڑے۔ تو پیچھے پیچھے ہاجرہ علیہ السلام بھی نکلی اور پوچھنے لگی کہ اس بے آب و گیا وادی میں، جہاں پہ نہ تو پانی ہے، نہ تو درخت ہے، اور نہ ہی انسان ہے، آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ بار بار یہ سوال کر رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلے جا رہے ہیں۔ درمیان میں آخر میں انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ حکم دیا ہے۔ تب ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ضائع نہیں کرنے والا ہے۔ وہاں سے وہ نکلے ابراہیم علیہ السلام، اور ایک ایسے اونچائی کی جگہ پر جہاں سے یہ لوگ نظر نہیں آ سکتے تھے، وہاں پر قبلہ کی طرف رخ کیا، بیت اللہ کی طرف، جہاں پر بیت اللہ بننے والا تھا وہاں کی طرف رخ کیا، اور رخ کر کے یہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، میں نے اپنے اولاد کے ایک حصے کو تیرے ایسے قابل احترام گھر کے پاس بسایا ہے جس کے پاس کوئی کھیتی نہیں، بالکل بے آب و گیا ہے۔ سامعین کرام، بہت مختصر کھجور تھا، بہت کم پانی تھا، خود بھی پیتی اور کھجور کھاتی اور بچے کو بھی پانی پلاتی اور اپنا دودھ پلاتی، لیکن جب پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فطرت ہے کہ عورت کو اگر ٹھیک سے کھانا نہ ملے تو بچے کے لیے دودھ نہیں بنتا ہے، دودھ بننا بند ہو گیا، اور بچہ بھوک اور پیاس سے بلکنے لگا، تڑپنے لگا۔ جب بہت زیادہ بچہ تڑپنے لگا تو ماں کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے دور سے دیکھا تو پہاڑی نظر آئی، دوڑ کر کے پہاڑی پر چڑھی کہ شاید وہاں سے کوئی نظر آ جائے۔ بالکل پہاڑی کے بیچوں بیچ میں پہنچنے کے بعد ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو کچھ نہیں دکھا۔ پھر وہاں سے بے قراری کے عالم میں بالکل پریشان ہو کر کے وہاں سے دوڑ کر کے صفا وادی میں نیچے آئی، اور پھر اوپر مروہ پر چڑھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 بار چکر لگایا، اور چکر کے دوران انہوں نے اپنے دامن کو اٹھا رکھا تھا، انتہا درجے کی بے قراری تھی، بچے کے جان کی فکر تھی کہ کہیں بچہ مر نہ جائے، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے،
ایک چھوٹا سا بچہ اگر تھوڑا سا روتا ہے ماں کے دل کے اندر بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کو اپنے دل میں محسوس کیا. نماز کے اندر بچہ رویا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کیا, اور مختصر کرنے کی وجہ راوی نے یہ بتلائی ہے کہ ماں کے دل کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں وہ محسوس کیا. تو ذرا اس چیز کو سامنے رکھ کر کے سوچئے کہ ہاجرہ علیہ السلام بالکل اکیلی ہیں, بچہ جو ہے اکلوتا بچہ دودھ کے لیے تڑپ رہا ہے, ترس رہا ہے, ایڑیا رگڑ رہا ہے, کیسا گزر رہا ہوگا اس ماں کے دل کے اوپر. ایسے وہ 7 چکر لگائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی وقت سے لوگ صفا اور مروہ کا طواف کرنے لگے. جب آخری میں 7 چکر میں جب وہ مروہ پر پہنچی تو ان کو کچھ آواز سنائی پڑی. اپنے آپ سے کہا کہ ذرا سنو کہ کون سی آواز ہے. آواز کی طرف توجہ دیا اور زور سے پکار کر کے کہا کہ کوئی ہے کیا, اللہ کے لیے تم میری مدد کر سکتے ہو؟ جب نگاہ کو اور اٹھا کر کے دیکھا تو بالکل اسی اونچے جگہ پر جہاں پر زمزم ہے وہاں پر فرشتہ اپنے ایڑیوں کو مار کر کے وہاں پر کھود ڈالا ہے اور وہاں سے چشمہ ابل پڑا ہے. ہاجرہ علیہ السلام فوراً وہاں سے نیچے اترتی ہیں. اترنے کے بعد اس فرشتے کے پاس آ کر کے جب آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ چشمہ جو ابل رہا ہے تو فوراً اس کے اوپر منڈیر لگانا شروع کر دیتی, یعنی جیسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کرتے ہیں, حوض کی شکل, ٹوٹی کی شکل بنانا شروع کرتے ہیں, اسی طرح سے وہ بنانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ام اسماعیل کے اوپر رحم فرمائے, اگر وہ اس کو منڈیر سے نہیں باندھتی تو یہ جو زمزم ہے یہ بہتا ہوا چشمہ بن جاتا, لیکن انہوں نے اس کو منڈیر سے باندھ دیا اور وہ چشمہ نہیں بلکہ ایک کنواں ہو گیا. اور پھر وہاں سے پانی نکال کر کے خود بھی چلو سے پیا. کہا کہ اگر وہ چلو سے پانی نکال کر کے نہ پیتی تو پانی اور زیادہ ابلتا رہتا. سامعین کرام, یہاں پر یہ معاملہ ختم ہوا اور پانی وہاں پر مہیا ہو گیا. ماں بیٹے دونوں نے اپنی پیاس بجھائی. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ زمزم کے اندر آج تک کی جو تحقیق ہے اس تحقیق کے مطابق جتنی غذائیت زمزم کے اندر ہے اتنی غذائیت کسی بھی پانی کے اندر نہیں ہے. اگر کوئی آدمی صرف زمزم پیے تو اس کو کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. شرط یہ ہے کہ ویسا عقیدہ اور ویسا اعتماد اس پانی کے بنانے والے کے اوپر ہو, اس پانی کو نکالنے والے کے اوپر اگر ویسا اعتماد ہو تو صرف اس پانی کو پی کر کے انسان گزارا کر سکتا ہے. پانی پیاس بجھا لیا, رہنے لگے. ایک قبیلہ بنو جرہم ادھر سے گزر رہا تھا. وہاں پر پرندے کو منڈراتے ہوئے دیکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا ایکسپیرینس بتلاتا ہے کہ یہاں پر تو پانی نہیں ہے, لیکن یہ جو پرندہ منڈلا رہا ہے یہ پانی کے اوپر ہی منڈلا رہا ہے. 2 آدمی کو بھیجا کہ دیکھ کر کے آؤ کیا معاملہ ہے. دیکھا کہ ایک عورت ہے اور ایک اس کا بچہ ہے اور وہاں پر پانی کا ایک بہت بڑا چشمہ بن گیا ہوا ہے, ایک بہت بڑی جو ہے بہت بڑا کنواں بن گیا ہوا ہے. فوراً قبیلے کے لوگ آئے اور کہا کہ بھائی ہم لوگ یہاں پر بسنا چاہتے ہیں. حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ ضرور بسی, کیونکہ ان کے دل کے اندر چاہت تھی کہ وہاں پر لوگ بسیں, لیکن انہوں نے ایک کنڈیشن لگایا کہ پانی کے اوپر صرف ہمارا حق ہوگا, آپ کا حق نہیں ہوگا, آپ کو ضرورت کے مطابق صرف پانی لینا ہے. کہا ٹھیک ہے. وہاں پر وہ قبیلہ بس گیا, کئی گھر آباد ہو گئے. دھیرے دھیرے اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے لگے. یہ قبیلہ بنو جرہم وہی قبیلہ ہے جو عربی جاننے والے تھے, اور انہی کے بسنے کے بعد وہاں پہ لوگ عربی جاننا شروع کیے. اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی, اور عربی سیکھنے کے بعد جب وہاں پہ جوان ہوئے تو وہیں کے ایک قوم کی لڑکی کے ساتھ ان لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام کی شادی کرا دی. شادی ہو گئی. ایک عرصہ بیتنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے. شادی ہونے کے بعد حاجرہ علیہ السلام بھی فوت ہو گئی. ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے. جب ملنے کے لیے آئے تو اسماعیل علیہ السلام کام سے باہر گئے ہوئے تھے, شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. بیوی گھر میں تھی. اندر آئے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو سلام کیا, اپنی بہو کو, اور سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے. کہا کہ وہ کام سے گئے. کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ کہا کہ بڑی تنگی ہے, بہت سختی کا عالم ہے, کھانے پینے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے, کیا کریں. کہا کہ ٹھیک ہے, تمہارا شوہر جب آئے تو ان کو میرا سلام سنانا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو وہ بدل لیں. چلے گئے ابراہیم علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام لوٹ کر کے آئے تو کہا کہ کوئی آیا تھا کیا؟ آنے کے نشانات تھے. کہا کوئی آیا تھا کیا؟ تو ہاں ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا. تو کہا کہ اس نے کچھ پوچھا. کہا کہ ہاں پوچھ رہے تھے کہ گھر کے حالات کیسے ہیں. تو میں نے کہا کہ بڑی تنگی کا عالم ہے, کھانے کی بڑی محتاجگی ہے, کیا کیا جائے, بہت پریشانی کا عالم ہے. تو کہا کہ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا. کہا کہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل لو. تو کہا کہ وہ میرے والد صاحب تھے
اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تم سے الگ ہو جاؤں، تم کو طلاق دے دوں، لہٰذا ان کو طلاق دے کر کے ان کے گھر پہنچا دیا اور پھر کسی دوسری عورت سے انہوں نے شادی کر لی۔ پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے بیٹے سے ملنے آئے اور پھر گھر میں گئے۔ گھر میں جانے کے بعد سلام کیا، سلام کرنے کے بعد حال چال پوچھا تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کا بے حد شکر و احسان ہے، بہت آسانی کی زندگی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے اور ہم لوگ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، آ جاتے ہیں تو ملاقات کر کے جائیے۔ کہا کہ نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم ایک بات بتاؤ کہ تم لوگ کیا کھاتے ہو؟ کہا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں۔ اور پیتے کیا ہو؟ تو کہا کہ ہم پانی پیتے ہیں۔ تو انہوں نے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس شہر کے رہنے والوں کے گوشت میں بھی برکت عطا فرما اور پانی میں بھی برکت عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت مکہ کے اندر سرسبزی نہیں تھی، غلے نہیں اگتے تھے، پھل نہیں اگتا تھا، اگر وہ اگتا، وہ پکتا اور ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے تو اس میں بھی برکت ہو جاتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ کے علاوہ کے جگہ کے لوگ اگر صرف گوشت اور پانی پر زندگی گزارا کریں تو ان کی زندگی صحیح نہیں چلے گی، لیکن مکہ کے لوگ صرف گوشت اور پانی کھا کر کے رہ جائیں تو بس اسی سے ان کی زندگی گزر سکتی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، اپنے شوہر کو جب آئے وہ تو ان کو سلام کرنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کی حفاظت کرے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، یہ ساری باتیں ان کی بیوی نے ان کو بتلائی تو کہا کہ وہ میرے والد صاحب تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم میری بہت اچھی بیوی ہو، تم کو میں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد تیسری بار جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو اسماعیل علیہ السلام اپنے تیر کمان کو درست کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اپنے والد کو دیکھا، بڑے ہی پرتپاک انداز میں ان کا خیر مقدم کیا، ان کو اپنے گلے سے لگایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ کہا کہ ہاں، ہم ضرور کریں گے۔ کہا کہ یہ جو بلند جگہ ہے ٹیلا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعمیر کے لیے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اس کی تعمیر کریں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر وہ دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، بنیاد کو اٹھا رہے تھے، دیوار کو بڑھا رہے تھے اور ساتھ میں یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ یہ جو ہمارا عمل ہے اللہ تو اس کو قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس طرح سے بیت اللہ کی تعمیر کمپلیٹ ہوئی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کمپلیٹ ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے جو وہاں پر دعا مانگی تھی اس کا کچھ حصہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من السماء، اے اللہ اس جگہ پر ہم اپنے اولاد کو اور اپنی ذریت کو اس لیے بسا رہے ہیں تاکہ وہ یہاں پر تیرے بیت اللہ کے اندر نماز کو قائم کرے۔ تو گویا اس گھر کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس میں لوگ نماز کو قائم کرے، میری ذریت نماز کو قائم کرے۔ اور چونکہ وہ ایک سنگلاخ وادی تھی، بے آب و گیاہ میدان تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا تھا، تو ان کے دل کے اندر یہ بھی خدشہ تھا کہ یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر بن گیا ہے، لیکن یہ گھر جو ہے آباد ہو کہ نہیں ہوئی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ بعض لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دے، اس کی طرف مائل کر دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی دعا کو قبول کیا تو دنیا کے کونے کونے سے آج اتنے لوگ بیت اللہ کی طرف پہنچتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں جتنی آباد وہ مسجد ہے اتنی آباد کوئی بھی مسجد نہیں ہے، کوئی بھی مسجد اتنی آباد نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مسجد کا کمپیریزن مسجد حرام سے کر لیں، کعبۃ اللہ کی مسجد سے کر لیں، کوئی بھی مسجد اتنی کامیاب نہیں، اتنی آباد نہیں ہے جتنی بیت اللہ آباد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ کہا کہ بعض لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ تمام لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے تو کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کے اندر جگہ بھی نہیں بچتی کسی کے سہنے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کا ایک اور ٹکڑا کہ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی سے نواز۔ تو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے پھل مکہ المکرمہ کے اندر مل جاتا ہے، اتنا پھل کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ یہ سارے انعامات مکہ والوں پر اس لیے کر تاکہ یہ شکریہ ادا کریں،
تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائے، اور شکریہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور فرما برداری کی جائے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس کی تفصیل ہے۔ ابھی کچھ اور دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی تھی، جس کے بارے میں تذکرہ انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی روشنی میں ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرما، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔